الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں اور عزیز، اس سے پہلے کہ عرس پاک کی اس متبرک مجلس میں موقع اور محل اور تلاوت کردہ محتم بشان آیات کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کی جائے، آئیے ہم اور آپ اپنی اس حاضری کو عبادت بنانے کی نیت سے درود پاک بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم. ہم سب عرس کی مجلس میں حاضر ہونے آئے ہیں. یہاں نہ تقریر کی نیت ہے اور نہ تقریر کرنا یہاں آنے کے نتیجے میں درست اور موضوع ہے. یہاں تو اتنی بڑی بارگاہ میں آ کر جی تو چاہتا ہے کہ سر بجیب کرے اور چپ چاپ اپنے قلب پر یہاں کے اثرات کو اترتا ہوا دیکھے. یہ جو کچھ بولنا نصیب ہو جاتا ہے وہ بالکل اسی قاعدے سے جیسے کسی بارگاہ میں کوئی فقیر سائل آواز دے دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہم لوگوں کا بول لینا ہے. یہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے، اور اس بارگاہ میں آتے ہی ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ راجا کے پرستار نہیں ہیں. اور توجہ چاہتا ہوں، ساری دنیا راجا کو جھوکی جھوکی سلام کہتی ہے. ہم تو اس کو سلام کرتے ہیں جو راج پاٹ تک دیتا ہے. سلطنت والوں کو سلام کرنے والے سلطنت والے کے ساتھ مٹ جاتے ہیں. کس کی سلطنت رہی ہے؟ جب سے اس دنیا میں سلطنت بنی تب سے سلطنت ملنے کا دفتر بھی بنا ہوا ہے. سلطنت مٹتی رہی. کس کی نہیں مٹی؟ موریوں سے پہلے بھی یہاں راج کرتے ہیں، پھر مور جائے، پھر شنگ آئے، پھر گپتا آئے، پال آئے. کہاں گئے سب؟ لاپتہ ہو. پھر سلطنت پیریڈ آئے، پھر بلبن آئے، خلجی آئے، تغلق آئے، شرقی آئے، لودھی آئے، مغل آئے. کہاں گئے؟ ان کے بعد انگریز آئے. آج انگریزی دور کا تذکرہ جب ہوتا ہے انگریز پسینہ پوچھتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہو. جب وہ ہندوستان کو لوٹ کے لے جا رہے تھے تب تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا کہ ہندوستان کے پسینے سے جو ہیرا نکل رہا ہے وہ انگلینڈ جا رہا ہے. اس فرق کو بھی یاد رکھنا چاہیے. انگریز کا دور غلامی تھا، اس لیے کہ انگریز یہاں سے لوٹ کے لے جاتا تھا. جو یہاں سے لوٹ کے لے جائے وہ لوٹیرا ہے، اور جس کو لوٹ رہا ہے اس کا وہ غلام بنانے والا ہے. اور جو لوٹ کے نہیں لے جاتا
یہی پیدا کرتا ہے، یہی لگاتا ہے، وہ لٹیرا نہیں ہوتا۔ لٹیرے کا ڈیفینیشن بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ لٹیرے کا ڈیفینیشن پڑھا کرتے ہیں، یہ لٹیرا وہ لٹیرا۔ ارے لٹیرا اس کو کہتے ہیں جو لوٹ کے اپنے گھر لے جائے، جو اسی کو گھر بنا لے، وہ لٹیرا کہاں سے ہے؟ انگریزوں کے بعد بھی جو لوگ آئے ان کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ کوئی سال پر حکومت کرتا ہے، کوئی 5 سال حکومت کرتا ہے، 10 سال 12 سال حکومت کر کے کوئی اترائے نہیں۔ 70 سال والے کا بھی حال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج جو عرس میں ہم لوگ آئے ہیں، اس عرس کی حاضری دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ سنو، راجا کو سب سیلوٹ کرتے ہیں، ہم تو اس کو سیلوٹ کرتے ہیں جو راج اور پاٹ دونوں میں لات مار دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عرس سید صاحب تعالی۔ آج جن کا عرس ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، یہ تارک السلطنت ہے، یہ بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ طے تھا کہ بادشاہ ہو، کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا بادشاہ ہوگا تو کتنے دن؟ یا تو دنوں کے ہو یا مہینوں کے ہو، گھبرائیے گا نہیں۔ اورنگزیب کے بعد 11 بادشاہ ہوئے تھے، کوئی چند دنوں کے لیے، کچھ چند مہینوں کے لیے، کچھ چند برس۔ ایسے ایسے بادشاہ ہوئے جن کو دوسرا بادشاہ جو ان کے بعد آیا، اس نے ان کو پٹک کے ان کی آنکھ میں زہر کی سلائی لگوائی۔ بادشاہ تھے، کسی دوسرے ہوس کے بندے نے ان کو بتا دیا کہ بادشاہت کیا ہوتی ہے، اب اندھے ہو کے پڑے رہو، ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ تو چنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کرنے کا عجیب انداز ہے۔ آسمان پر اللہ ہو کرنے والا شیطان ہو جاتا ہے نا؟ شیطان جو بنا وہ کہاں تھا؟ زمین پر نہیں، آسمان پر ہے نا؟ عالم ملکوت میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ذکر کی آواز لاہوت سے ہاہوت تک جاتی تھی۔ وہ شیطان ہو گیا ہے نا؟ اور اس زمین سے پکڑ کے لایا گیا، کبھی فرعون کے جادوگروں کو اور کبھی مکے کے کافروں کو، اور اٹھا کر وہاں رکھ دیا گیا کہ سارے اولیاء ان کو جھکی جھکی سلام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بادشاہ کے گھر سے اٹھایا اور کہا ارے بادشاہ ہو کے کیا ہوگا، آؤ ادھر آؤ، ہم تم کو ابدال بنا دیں۔ ابدال، ابدال حضرت کا نام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کی ایک قسم ہے۔ بادشاہ کا بہت سا نام ہوتا، کوئی راجہ کہتا ہے، کوئی مہاراجہ کہتا ہے، کوئی سمراٹ کہتا ہے، کوئی بادشاہ کہتا ہے، کوئی بادشاہ کہتا ہے، کوئی شہنشاہ کہتا ہے نا؟ یہ سب بادشاہ کی کیٹیگری سب ہے۔ آپ پوچھے گا کہ راجہ کس کو کہتے ہیں، سمراٹ کس کو کہتے ہیں، دونوں میں انتر ہے نا؟ اللہ کی جو بادشاہت اللہ کی جانب سے بڑھتی ہے، اس کا بھی رتبہ الگ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سب سے بڑی بادشاہت دیتا ہے، اس کو سید الانبیاء بناتا ہے، سید الرسول بناتا ہے، حاکم الانبیاء بناتا ہے، اور اس کے ذیل میں جس کو بادشاہ بناتا ہے اس کو رسول بناتا ہے، اور اس کے ذیل میں جس کو بادشاہ بناتا ہے اس کو نبی بناتا ہے۔ اور نبی کے ذیل میں جب بادشاہت بڑھتی ہے تو اس رتبے کا نام ہوتا ہے غوث،
غوث، یہ غوث ہے، یہ کون ہے؟ یہ قطب ہے۔ غوث کے نیچے قطب، اور قطب کے نیچے کون ہے؟ اوتاد، اوتاد ہے۔ ان کے نیچے کون ہے؟ ابدال۔ اب یہاں وقت نہیں ہے کہ میں غوث، قطب، اوتاد سب پر بات کروں، صرف ابدال پر چند جملے۔ ابدال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی وہ سیڑھی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بغیر کوئی نہیں پہنچ پاتا، اور یہ ہر زمانے میں پوری دنیا میں 40 ہوتے ہیں۔ ان 40 کی تعداد میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتا ہے تو فوراً ترقی دے کے دوسرے کو ابدال بنا دیا جائے۔ ایک بزرگ نے تھوڑا سا راز کھولا ہے تو کہا کہ ابدال رتبہ وہ ہے جس کی کئی خاصیت، صفت، وشیشتا ہے، گن ہے۔ ایک گن یہ ہے کہ ابدال کو اللہ تعالیٰ اپنی ظاہری حیت کو، ظاہری شکل کو بدلنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ ابھی کچھ شکل ہے، ابھی کچھ شکل ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ تماشا نہیں ہو رہا، یہ مذاق نہیں کر رہا۔ بہت سی چیزوں کو آج کل بزرگوں کی باتیں کیجئے تو لوگ اس کو پہلے کہاں ہوتا تھا، پہلے ایسا ہوتا تھا، صحابہ میں ایسا کہا تھا۔ یہ آج کل بولنے کا بڑا فیشن ہے۔ آپ کہیے کہ شکل تبدیل کرنا تو ہنس کے کہیں گے صحابہ میں تو کوئی ایسا نہیں کرتے، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جبرائیل بعض دفعہ ایک صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ولیوں میں سے جس کو ملکوتی صفات حاصل ہو جاتی ہے وہ شکل کے تبدیل کرنے پر اللہ کی جانب سے قادر ہوتا ہے، وہ شکل تبدیل کرتا ہے، صفات ملکوتی کا مالک ہو گیا۔ دوسری بات، ایک وشیشتا ہوئی، اب دوسری وشیشتا، جو اپنی صفت کو بھلائی کی بلندیوں سے بدل دیتا ہے وہ ابدال ہے۔ بادشاہ ہوتے سونا پہنتے، چاندی پہنتے، ریشم اوڑھتے، خدم حشم، لونڈی غلام، خاجگی کرتے، ان سب کو بدل کے پروردگار کی طرف بڑھ گئے۔ رحمت اوڑھتے ہیں، مرحمت کا صافہ باندھتے ہیں، عنایت کا کمربند باندھتے ہیں، اللہ کی عطا تقسیم کرتے ہیں، فرشتے جھکی جھکی سلام کرتے ہیں۔ ابدال۔ اب ایک چیز اور جان لو، تیسری صفت، موجودہ حکومت میں بھی جب کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے تو عہدے کے ساتھ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ یہ ڈیفنس سنبھالے، یہ گرہ منتری ہے، ہوم منسٹر ہے، یہ انڈسٹری سنبھالے، یہ کھادی گرام ادیوگ سنبھالے، ہے نا، یہ کھیل کود دیکھے، یہ ہیومن ریسورس دیکھے۔ 4 ٹکے کی بادشاہت پر 40 ٹکڑے ہوئے، اور جو حقیقی بادشاہ ہے اس کو اگر کسی عہدے کو دینا ہو تو جس کو عہدہ نہیں ملتا وہ منہ بچکاتا ہے۔ اللہ کو اتنی طاقت ہے، اچھا تو اللہ کو بادشاہت کا مالک نہیں سمجھتا؟ جو چند ٹکے کی بادشاہت رکھتا ہے وہ تو اختیار بانٹتا ہے۔
परवरदिगार जो अहकमुल हाकिमीन है, वो अगर इख्तियार तकसीम करता है तो तेरा मुंह टेढ़ा क्यों होता है? परवरदिगार भी अपने औलिया को जिम्मेदारी तकसीम फरमाता है, लो ये काम तुम करो, लो ये काम तुम करो। इसलिए नहीं कि जिम्मेदारी हल्की हो जाए, इसलिए कि अल्लाह की दोस्ती का सबूत पैदा हो जाए और अल्लाह की अता का एक और बहाना जाहिर हो जाए। अल्लाह ताला किसी चीज से थकता नहीं, वो थक के नहीं देता, वो तुझको थकाने के लिए देता है कि इनको जब मिले तो तू देख के थक जाए। परवरदिगार अब्दाल को इस दुनिया में बुजुर्गों ने दो बातें लिखी, वो दोनों में बता दिया। पहली बात ये कि उनके तुफैल बारिश होती है, अब्दाल के तुफैल जमीन पर बारिश होती है, हरियाली आती है, फल फूल लगते हैं, माहौल अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है, अब्दाल के तुफैल। और दूसरी बात ये कि अब्दाल के तुफैल दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी और हमारी हिफाजत फरमाता है। ये अब्दाल के तुफैल होता है, अब्दाल के सदक़े में होता है, अब्दाल परिवार के होता है। अब इतनी बातों के नतीजे में दो बात पैदा हुई, मैं दोनों का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तारीफ सुन। आपके दिलो दिमाग में बात आ रही थी बादशाह के बेटा थे, तो कौन बादशाह था, कहां से आया, कहां का बादशाह था? इस पर भी चंद जुमले। हजरत के वालिद जो बादशाह थे, कहां के? इसी बिहार बंगाल के। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश, इसको मिलाकर जो हुकूमत बनी वो हजरत के वालिद की बनी। और हजरत के वालिद अपनी हुकूमत के पानी थे। पहले बादशाह जो हुए इस खानदान में, हजरत के खानदान में, वो कौन थे? वो हजरत के वालिद थे। नाम क्या था उनका? और ये भी एक दिलचस्प बात है कि किताब में इनका जिक्र कम मिलता है। किताब तो तब होती है ना जब लिखी जाए। अब किताब लिखी ही नहीं गई तो कैसे पता चले? बाद में लिखी गई, उनके जमाने की कोई किताब नहीं थी, तो कैसे पता चले? देखो, किताब से भी ज्यादा मजबूत गवाही जानते हो किस चीज की है? उस जमाने में जब बादशाह होता था तो बादशाहत का सबसे बड़ा सबूत था सिक्का। सिक्का, हर बादशाह अपना सिक्का निकालता था। अगर बादशाह बना होगा तो सिक्का होगा, है ना? और आपको जान के हैरत होगी कि हिंदुस्तान में जिन बादशाहों के सोने के सिक्के मिले हैं उनमें से एक हजरत के वालिद। सोने का सिक्का, खरा सोना मौजूद है, जो चाहे देखे जाए। सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, तीनों हजरत के वालिद का मिला। और यही सिक्का चिल्ला के कह रहा है, एक राजा यहाँ ऐसा भी हुआ था जिसका सोने का सिक्का भी निकला था। अंदाजा लगाइए आप। किताब को तो कभी कभी आदमी कहता है ऐसे ही लिख दिया होगा, कौन किसके लिए सोने का सिक्का डलवा दे? और सोने के सिक्के पर मुहर है, नाम है, ओहदा है, सल्तनत है, साल है। जब भी कोई नोट छपेगा तो नोट में क्या क्या होगा? साल होगा। आजकल तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का दस्तखत होता है, पता नहीं चलता, सिर्फ ये पता चलता है कि नोट कब का है और उस वक्त रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन होता था, अभी कौन है। कल के दिन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं होता था, रिजर्व बैंक भी नहीं होता था, बादशाह खुद रिजर्व बैंक है, इसलिए बादशाह का नाम होता है। सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का,
تینوں مل گیا. کانسے کا سکہ چاروں حضرت کے والد. اور کیا ملا؟ جان لو کہ کسی بادشاہ کا اتہاس لکھنے کے لیے سب سے اہمیت رکھتا ہے اس کا سکہ. اگر ایک کو سکہ نہ ملے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بادشاہ بنا تو سکہ کہاں گیا؟ سکہ ملتا کیسے؟ سب کا سکہ جمع تھوڑی ہے، کھدائی ہوئی، کھودتے کھودتے ارے سکہ نکل گیا، سونے کا ہے، سونے کا. اچھا سونا صاف کیا گیا، تب اس کو پڑھا جاتا ہے، بڑی بڑی محنت سے پڑھا جاتا ہے. کبھی کبھی ہم بلائے جاتے ہیں کہ دیکھیے نہیں عربی فارسی کا ملا ہے دفعہ، دیکھیے تو یہ کیا پڑھا ہے نا. خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری ہے دنیا میں مشہور، وہاں کوئی سکہ لا کے جمع کرتا ہے تو اس کو خریدا جاتا ہے، اور خریدنے کے لیے قیمت طے کرنے کو ایکسپرٹ کمیٹی بنتی ہے. ایکسپرٹ طے کرتے ہیں کہ سکہ کس بادشاہ کا ہے. جتنا پرانا ہوگا اور جتنا ریئر ہوگا اتنی ہی اس کی قیمت زیادہ ہوگا. تو ایک تو چیز یہ بتا دیا. اب دوسری چیز، کسی بادشاہ کی بادشاہت کا دوسرا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ جب بھی کوئی مکان بناتا ہے، عمارت بناتا ہے، محل بناتا ہے، تو وہاں اپنے نام کا کتبہ شیلا لیکھ لگاتا ہے. دستور چلا آ رہا. تو اگر کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو اس کا شیلا پٹ، کتبہ، انسکرپشن ملے گا. آپ کو جان کے حیرت ہوگی، کان کھول کے سن لیجیے. حضرت کے والد اس بہار بنگال میں سب سے بڑے بادشاہ ہیں، اس لحاظ سے کہ سب سے زیادہ انہی کی بنوائی ہوئی مسجد ملتی ہے. جو بیٹا ایسا ہو گیا ذرا اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے نا. مسلمان اتہاس میں بہت آگے رہا ہے، تاریخ کے فن میں بھی مسلمان آگے رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں، یاد کر لیجئے کہ ہندوستان، اس بھارت کا اتہاس بھی ایک مسلمان، اس کا نام البیرونی ہے. اگر البیرونی نے کتاب الہند نہ لکھ دیا ہوگا تو بھارت کا اتہاس بھی گپت رہ جاتا. یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ مسلمان یہاں 4 صدی ہجری میں، آج نہیں، کب 11ویں صدی عیسوی اور 12ویں صدی عیسوی میں بھارت کا اتہاس لکھ رہے ہیں. کتاب الہند البیرونی کی کتاب ہے. دنیا کے اتہاس لکھنے والوں میں مسلمانوں کا یوگدان بہت بڑا ہے. تو اگر کبھی آپ کے دل و دماغ میں تاریخ مردہ ہو گئی ہے، اسی لیے جھوٹا جھوٹا اتہاس آپ کو سنایا جاتا ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کو اپنے تاریخ کا نالج بڑھانا چاہیے. وہ آپ کی چیز ہے، آپ اس کو جانیے اور سنیے اور سیکھیے. اگر کبھی پٹنہ میں جائیے، آپ کے دماغ میں خیال میں بات آوے کہ پٹنہ میں سب سے پرانی مسجد کون ہے؟ سب سے پرانی مسجد کون ہے؟ پٹنہ. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پٹنہ سٹی میں ایک مسجد ہے مچھرہٹہ کے پاس، مچھرہٹہ، جہاں ہول سیل مارکیٹ ہے، پلاسٹک کا، سامان کا، سب جانتے ہوں گے مچھرہٹہ پٹنہ سٹی. وہاں سب سے پرانی مسجد ہے پٹنہ کی. کس کی بنائی ہوئی؟ حضرت کے ابا کی بنائی. حضرت کے ابا کی بنائی ہے نا. بنگال میں، منگیر میں، بھاگلپور میں، سب جگہ حضرت کے ابا کی بنوائی ہوئی مسجد ہے. اور اس میں حضرت کے ابا کا نام کیا ہے؟ ابو المظفر علاء الدین سید حسین شاہ. ابو المظفر علاء الدین حسین شاہ، سید حسین شاہ.
ایک جگہ تو سید السادات لکھا ہوا ہے نا سکے پر. کون تھے بھائی ان کے ابا اور بادشاہ کیسے بنے؟ سکے سے ہی تو پتہ چل جائے گا کہ بادشاہ تھے، کتبے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ بادشاہ تھے، فلانے سن نے بنوایا تھا. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تھے کہاں سے آئے تھے؟ ہے نا؟ تو اب دادا کے نام بھی سن لو. ایک مسجد کے کتبے میں حضرت کے ابا نے اپنے ابا کا بھی نام لکھا ہے، ابو المظفر علاء الدین حسین شاہ ابن سید اشرف حسینی. اشرف حسینی، چلو دادا کا نام بھی مل گیا ہے نا. اشرف حسینی کے پوتا کب آئے تھے؟ جان کے حیرت ہوگی کہ پرتگال وقت نہیں ہے کہاں تفصیل میں تم لوگوں کو لے جائے. انگریز سے پہلے پرتگال آئے. جب مغلوں کا زوال آیا تو پہلے پرتگال آیا، ڈچ آیا، فرانسیسی آیا، تب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور انگریز آئے. پرتگالیوں نے ایک کتاب پرتگالی زبان میں لکھی ہے، اس میں تاریخ لکھی ہے حضرت. اب پرتگالی زبان میں لکھی ہوئی کتاب میں یہ تاریخ آئی ہے کہ یہ خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا خاندان تھا. یہ لوگ عرب سے ترمز جہاں کے امام ترمذی کی ترمذی شریف ترمز میں آباد رہے. اب ترمز سے بغرض تجارت ہندوستان آئے اور بنگال آیا، کشتی کے ذریعے جہاز، اس زمانے کا جو بھی جہاز، بنگال آیا. بنگال آ کے تجارت شروع کیا، کاروبار. بنگالیوں نے ان لوگوں کا چہرہ دیکھا، ان کے معاملات دیکھے، ان کی ایمانداری دیکھے، ان کی وفا شعاری دیکھے، ان کے برتاؤ سے، سلوک سے، کاروبار سے. ڈنڈی نہیں مارتے تھے، جھوٹا کاروبار نہیں کرتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. تاجروں پر بنگالیوں کو پیار آ گیا، کہا تم رہو یہیں، آؤ کاروبار کرو، یہاں بھی تمہارا گھر ہے. حضرت کے دادا یہاں بنگال میں رہ گئے. کون جگہ پر رہے؟ اب وہ جگہ بنگلہ دیش میں چلی گئی. کھلنا کے قریب حضرت کا پہلا مسکن دادا کا بنا، اور وہیں کے قاضی وقت نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ خاندان بڑا معزز خاندان ہے، جھوٹے بے ایمانی والے لوگوں سے ان کا واسطہ نہیں. تو قاضی نے اپنی بیٹی دی. کس کو؟ ان کے دادا کو بیٹی سے شادی کر دی اور ان کے دادا پیدا ہوئے. ان کے دادا سے شادی کر دی، ان کے ابا کی ولادت، ابا ان کے قاضی کے ناتی ہوئے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام مظفر تھا. یہ کون بادشاہ تھا؟ الیاس شاہی خاندان کا. الیاس شاہی خاندان. حاجی الیاس وہی ہے جس کے نام پر حاجی پور ہے، اور حاجی الیاس کو تم لوگ نہیں جانتے، جاننا چاہیے. اس کا پورا نام ہے حاجی شمس الدین الیاس. اسی کے نام پر سمستی پور ہے، جو شمس الدین پور سے اب سمستی پور ہو. تو الیاس کے خاندان کا آخری بادشاہ مظفر شاہ نے حضرت کے والد کو سرکاری نوکری دی اور کہا ایسا ایماندار، بہادر، لاجواب انسان میرے دربار میں ہے. اور جب دربار میں آپ پہنچے تو ترقی کر کے وزیر بنے. حضرت کے والد وزیر ہوئے، منتری بادشاہ کے. اور ایک دن وہ آیا جب بادشاہ کو بغاوت میں مار دیا گیا تو وقت نے فیصلہ لیا کہ حضرت کے ابا ہی بادشاہ بنے. اپنے خاندان کے پہلے بادشاہ بنے اور اس خاندان کو حسین شاہی خاندان کہا جاتا ہے.
اس لیے ان کا نام حسین شاہ تھا. حسین شاہ بادشاہ بنگالہ. یہ پرتگالی کتاب میں یہ تحقیق کر کے پرتگالیوں نے لکھا. اللہ اکبر. اب ایک دوسری بات اور سن لو کہ حضرت کے پیر، کوئی تو پیر ہوں، کوئی تو مرشد ہوں. بزرگوں نے بڑی بات کہا، جس کا کوئی پیر نہیں وہ شیطان. بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا بات ہے. ان سے کبھی کبھی میری بات ہو جاتی تو ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا تم کو سمجھ میں نہیں آتا تو شیطان کے پیر کا نام بتاؤ. اب شیطان کے پیر کا نام اگر تم کو نہیں معلوم تو اس کے مطلب جس کا پیر نہیں وہ شیطان ہے نا. کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کا کوئی نہ کوئی پیر ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہی پیر پیروں کے پیر سے رشتہ جڑوائے گا. وہ قول معتبر نہیں ہے جس کے راوی کا نام معلوم نہ ہو. اسی لیے کوئی شیخ معتبر نہیں ہے جب تک اس کا شیخ نہ ہو. اس لیے کہ شیخ سے اس کا رشتہ جڑے گا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ورنہ رسول اللہ سے رشتہ نہ جڑا تو شیخی نہ ہو. حضرت کے پیر کون ہے؟ حضرت نے جب سلطنت ترک کی، درویشی اختیار کی، کیا وقت رہا ہو، آرام چھوڑ دیا، مصیبت مول لے لیا. یہ محل نظر آتا ہے، یہ محل چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں. اگر محل میں ہوتے تو یا تو محل برابر ہو گیا ہوتا یا پھر اس محل پر سرکاری قبضہ ہوتا اور آپ ٹکٹ لے کے محل گھوم رہے ہو. یہ حضرت جو یہاں آ کے بیٹھے، ہما شما جو چاہے حضرت کے یہاں حاضر ہو جائے ہے نا. حضرت کے پیر ہیں الیاس مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ. کتنے بڑے آدمی ہوں گے وہ. حضرت سیدنا الیاس مغربی رحمت اللہ علیہ. یہ ایسے پیر ہیں کہ ان کے دو مرید ہیں ہندوستان میں اور دونوں نامور. یہ اگر بہار میں نہ ہوتے تو آج بہت شہرا ہوتا. یہ بہار والے کو عادت پڑ گئی ہے کہ ہیرے کو بھی کوئلہ سمجھتا ہے. بہاریوں کو ناقدری کا بڑا پرانا ریکارڈ ہے. ابھی نقیب صاحب آپ کی نقابت کر رہے تھے، کیا شاندار نقابت ہے. یہ آدمی بمبئی چھوڑ کے بہار چلا آیا. بہار میں اس کی قدر نہیں بمبئی میں ہوتا تو ابھی کہاں سے کہاں بڑا پاؤ ہو چکا. یہاں چھوٹا پاؤ بھی نہیں ہے نا. تب حضرت کے علاوہ ایک اور بڑا نام ہے ہندوستان کا. کبھی موقع ملے حاضری کا تو جانا وہاں، اور نہیں تو کتابوں میں دیکھنا. ایک بزرگ ہے حضرت مولانا شاہ قمیس قادری. قمیس، وہ قمیس الاعظم بھی کہلاتے ہیں. ان کا مزار مبارک نہایت مشہور پوری دنیا میں. پنجاب میں ایک جگہ ہے سادھورا، بہت مشہور جگہ ہے سادھورا. وہاں سرکار غوث پاک کی اولاد میں آرام فرما ہے. ان کا نام ہے قمیس الاعظم. بہت بڑے بزرگ. ان کا کیا رشتہ ہے؟ ان کے ابا سرکار غوث پاک کی وہ اولاد ہے. سرکار غوث پاک کے صاحبزادے سیدنا عبدالرزاق کی اولاد ہے. ان کے ابا کو خواب دکھایا حضور پاک علیہ السلام نے، جاؤ نا بنگال جاؤ، جاؤ بنگال جاؤ تم. اور یہاں خواب دکھایا ان کے ابا کو. حسین شاہ کو خواب دکھایا میرا بیٹا آ رہا ہے، ایک بیٹی اس کو دو، ایک بیٹی اس کو دو. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت دے. حضرت کے والد قمیس کے والد آئے بہار، پھر بنگال گئے. بنگال میں کہاں گئے؟
جس کو آج مالدہ کہتے ہو، مالدہ کبھی گئے ہو گے پنڈوا؟ مالدہ کا پرانا نام ہے گاؤ. اس کا پرانا نام کیا ہے؟ گاؤ. اس کا ایک اور نام ہے لکھنوتی. گاؤں میں ان کے ابا کی راجدھانی کی، سلطنت کی راجدھانی، بہار کی بھی راجدھانی وہی تھی، گاؤں. سرکار غوث پاک کی اولاد وہاں پہنچی. حضرت کے ابا نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح ہے نا. اور کون پیدا ہوئے؟ قمیص اعظم پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ بنگال میں پیدا ہوئے. قمیص الاعظم اتنا بڑا بزرگ. ان کے کون ہوئے؟ ماموں ہوئے. قمیص الاعظم کے ماموں ہیں یہ. سادھورا والے کے اپنے ماموں ہیں. اور دونوں کے پیر ایک ہیں، ماموں کے اور بھگنے کے، یعنی علی ابدال کے اور قمیص الاعظم دونوں کے شیخ کون ہے؟ حضرت الیاس مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، انوکھا قادری بزرگ. آج الیاس مغربی کا شجرہ لگا ہوا دروازے پر، جا کے دیکھ لو. حاضری دو تو کبھی کبھی پڑھے لکھے ہو تو شجرہ پڑھو اور دعا کرو، اے اللہ اس شجرے کے پیران کے طفیل تیری بارگاہ میں ہم اپنا ہاتھ پھیلائیں. یہ اتنی تاریخ زیادہ بچے گی نہیں، اس لیے ہم اتنا ہی پر چھوڑ دیں، ہے نا؟ اتنا کافی ہے. اب چلو جلدی سے دو بات. پہلی بات سمیٹ رہا ہوں. آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور اللہ والے کو بھی مانے. اللہ کو بھی مانے اور اللہ والے کو بھی مانے. یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں. زیادہ تر لوگ جو سامنے آتے ہیں، حالانکہ ان سے زیادہ وہ ہیں جو مانتے ہیں، لیکن جو سامنے آ جاتے ہیں ان کی پریشانی، ان کی دقت، ان کی الجھن، ان کے پیر کی بیڑی، ان کے حلق میں پھنسی ہوئی ہڈی، ان کے دماغ میں نہیں سمجھ میں آنے والی گتھی یہی ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور اللہ والے کو بھی مانے. یہ ہے بڑا مسئلہ. آپ کو بھی کہا جاتا ہوگا اللہ کو مانو، یا کہا کو جاتے ہیں، وہاں کہا کو جاتے ہیں، ان کا نام کیوں لیتے ہیں، ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اللہ 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 ہے کہ نہیں مسئلہ؟ صرف سنتے رہیے گا تب تو بڑا مشکل ہے. میری بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اللہ کو بھی مانے اور اللہ والے کو بھی مانے ہے نا. ایک گتھی بہتوں کے لیے، آپ کے لیے نہ ہوگی، لیکن آپ کو بھی یہ بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور اللہ والے کو بھی مانے. اللہ کو مان لیا بس ہو گیا، اللہ والے کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو سمجھانا بہت مشکل ہے. ہم آپ سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر اس مسئلے پر غور کرتے ہیں. شیطان کیوں بنا؟ شیطان کیوں بن گیا؟ بہت سے لوگ اس کا جواب دیں گے نافرمانی کرنے سے. نافرمانی، اللہ کو حکم نہیں مانا شیطان ہو گیا. ارے تو نافرمانوں کی اس دنیا میں کمی ہے. آئینہ لے کے منہ دیکھو تو تم کو بھی اپنی نافرمانی یاد آ جائے. تم شیطان ہوئے؟ دنیا میں کوئی نافرمان شیطان ہوا؟ کسی گنہگار کو شیطان کہنے کا حکم ہے؟ بہت ٹھنڈا سوال ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چور کہیں گے، بے ایمان کہیں گے، ڈکیت کہیں گے، جھوٹا کہیں گے، کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے، منافق کہیں گے، بدعتی کہیں گے، شیطان نہیں کہیں گے. تو شیطان کس کو کہیں گے؟ شیطان ہے کون؟ بس آپ کے سوال کا جواب آ گیا. جو اللہ کو کل بھی مانتا تھا آج بھی مانتا ہے. شیطان نے کب بھلا اللہ سے انکار کیا؟
کبھی انکار کیا؟ جب شیطان نکل رہا تھا پروردگار کی بارگاہ سے تو اس نے اللہ کے عزت کی قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ، اے پروردگار تیرے عزت کی قسم۔ اس نے اللہ کو کبھی انکار نہیں کیا۔ شیطان وہ اس لیے ہو گیا کہ اللہ کو تو مان ہی رہا تھا، اللہ والے کو نہیں مان رہا۔ بس اتنی ہی سی غلطی ہے، اتنا ہی سا قصور ہوا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم تجھ کو تو مانیں گے، جس کو تو اپنا کہے گا اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ ہے نا؟ غور کیجیے اور اس پر غور کرتے چلے جائیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دہرایا ہے کہ کہیں تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤ۔ اچھا، یہ شیطان کا بہکاوا کیا ہے؟ یہ دنیا بھی کیا دھوکہ دیتی ہے۔ جانتے ہیں آپ کو شیطان سے کیسی ملاقات کرائی گئی؟ جانتے ہو شیطان کون ہے؟ جو جھوٹ بولنا سکھاوے، جو چوری کرنا سکھاوے، جو زنا کرنا سکھاوے، جو بے ایمانی کرنا سکھاوے، جو کفر کرنا سکھاوے، جو شرک کرنا سکھاوے، یہ سب شیطان ہے۔ ہائے رے بربادی، شیطان اپنی چال چل ہی گیا۔ شیطان کی اصلی پہچان شیطان نے تم سے چھپا دی۔ شیطان نے پروردگار سے کہا تھا جہاں ہم لوٹے ہیں وہیں لوٹیں گے، جس راستے پر ہم لوٹے ہیں اسی راستے پر ان کو بھی لوٹیں گے، سب کو گمراہ کریں، سب کو ہم گمراہ کریں۔ اچھا، کہاں پر گمراہ کریں گے؟ جھوٹ بولوا کے نہیں، چوری کرا کے نہیں، ارے کفر اور شرک کرا کے بھی نہیں۔ کہاں پر گمراہ کریں گے؟ وہیں گمراہ کریں گے کہ جہاں اللہ والے کا معاملہ ہوگا وہاں اس کا دل ہٹا گا۔ وہ سب معمولی کام ہے۔ اس کے یہ مطلب نہیں کہ شیطان جھوٹ نہیں بولوائے گا، شیطان جھوٹ بولوائے گا، شیطان چوری کرائے گا، شیطان کفر کرائے گا، شیطان شرک کرائے گا، لیکن یہ سب شیطان کی چٹکیوں کا کھیل ہے۔ اصلی معاملہ یہ ہے کہ شیطان تم کو متقی ہونے کا احساس دلائے گا، پرہیزگار بنائے گا، ایماندار ثابت کرے گا، تم کو اپنے موحد ہونے کا احساس دلائے گا اور گرائے گا اسی نالی پر جس پر خود گرا۔ اب وہ کہاں گرا ہے؟ اس نے گرنے کا معاملہ وہی کیا کہ اس کو اللہ کا دوست سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے کان پکڑ کے اللہ سے معافی مانگتے رہو کہ اے پروردگار شیطان کی اس خطرناک چال سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ تیری وحدانیت، کبریائی، بڑائی کا تو ہم ذکر کریں اور تیرے دوستوں کا حق ادا نہ کریں، اس گناہ سے ہم تیری پناہ طلب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے اسی سے توبہ کرائی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان رجیم سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ ابھی بسم اللہ بھی نہیں ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارے شیطان کے اس شریعت سے اگر بچ گئے تب نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورنہ ایک لاکھ بسم اللہ پڑھو وہ تو شیطان بھی پڑھ رہا ہے تب بھی شیطان۔ اس لیے تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو کہ دنیا تم کو چھوٹا کہے، کمتر کہے، مجھ کو جاہل کہے، گمراہ کہے، بدعتی کہے، لیکن ہم اللہ کے دوستوں سے جڑے ہوئے، اللہ کے دوستوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی مہربانی ہے اور یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی وہ پناہ ہے جس میں تم اور ہم سمیٹ لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، ورنہ شیطان کے پاس نہ علم کی کمی تھی نہ عبادت کے مقدار کی کمی تھی۔ 70,000 برس کی عبادت اس کے نام لکھی جا چکی تھی، تب یہ حال ہوا۔
اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، ان کو اللہ کے علاوہ سمجھنا، غیر اللہ سمجھنا، سوى اللہ سمجھنا، ایسی گمراہی ہے جو شیطان کی طرف سے ٹپکائی جاتی ہے اور ٹپکتی رہتی ہے، اور بڑے بڑے بکرات اس میں نہاتے رہتے ہیں۔ دو چیز ہے، اللہ، غیر اللہ۔ غیر اللہ کون ہے؟ جو اللہ سے بھٹکا دے، جو اللہ سے دور لے جائے، جو اللہ سے الگ کر دے، وہ غیر اللہ۔ غلطی کہاں پہ ہوتی ہے کہ اولیاء کو بھی لوگ غیر اللہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سے ایک آدمی کہنے لگا کہ اولیاء اللہ تو غیر اللہ ہے ہی۔ ہم نے کہا کہ کبھی درگاہ پہ گئے ہو؟ بولا کہ ہاں گئے تو ہیں۔ تو کیا دیکھا تم؟ دیکھا اگربتی جل رہی، اور کیا دیکھا؟ چادر چڑھ رہی، اور کیا دیکھا؟ الچی ڈالا پڑ رہا، اور کیا دیکھا؟ کوئی جھوم رہا، اور کیا دیکھا؟ کوئی چوم رہا، کوئی چاٹ رہا۔ ہم نے کہا اور کچھ نہیں دیکھا؟ کہا اور کیا دیکھا؟ بڑا بڑا مقبرہ بن گیا، بڑا بڑا گنبد بن گیا۔ ہم نے کہا کہ تم بھی شیطان کی طرح حضرت آدم میں مٹی ہی دیکھتے رہ گئے اور کچھ نظر نہ آیا۔ تو اس نے بگڑ کے کہا کہ آپ بتائیے کون سی چیز ہم نے چھوڑ دی؟ ہم نے کہا کبھی فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کہاں فاتحہ تو پڑھا؟ میں کبھی سنا کہ فاتحہ میں کیا پڑھا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب کیا پڑھا جائے؟ قل یا ایھا الکافرون۔ اور کیا پڑھا جائے؟ قل ھو اللہ احد۔ اور کیا پڑھا جائے؟ قل اعوذ برب الفلق۔ اور کیا پڑھا جائے؟ قل اعوذ برب الناس۔ کیا یہ سب اللہ سے جوڑنے کی سبیل ہے کہ اللہ سے توڑنے کی؟ یعنی درگاہیں وہ جگہ ہے جہاں جاتے ہی وہ سورتیں پڑھی جاتی ہیں جو سورت التوحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر جس میں سب سے زیادہ ہے، وہی سورتیں درگاہ کو پڑھی جاتی ہیں، مزار کو پڑھی جاتی ہیں، قبر کو پڑھی جاتی ہیں۔ کون صورتیں؟ جس میں اللہ کی وحدانیت، یگانگت، کبریائی، بڑائی کا ذکر نمایاں ہے، وہی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کے پاس جا کے آدمی اللہ سے دور نہیں ہوتا، اللہ سے نکٹتا پڑتی ہے۔ یہ بنیادی غلطی ہے جو آج کی سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت بڑا طبقہ اچھا بھلا گمراہ ہو رہا ہے۔ اس گمراہی سے باہر لانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کی گمراہی سے باہر لانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کے واقعے کو جو پروردگار نے 5 جگہ نقل کیا ہے، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت آدم کا سجدہ کر کے توحید مضبوط ہوتی، اسی طرح کسی ولی کے مزار پر حاضر ہو کے اللہ کی بندگی مضبوط ہوتی ہے۔ اب دوسری بات، آخری بات، ختم۔ یہ جو رتبہ ان کا بلند ہے، یہ بادشاہ ہوتے تو ہمیشہ ان کو نظر آتا کہ کون میرا مخالف ہے، کون میرا بہی خواہ ہے، کون سلام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، جس کو چاہو مار دو، جس کو چاہو کاٹ دو۔ یہی تو راجہ کرتا ہے، کل بھی یہی کرتا تھا، آج بھی یہی کرتا ہے، کل کہہ کے کرتا تھا، آج چپ چاپ سے کرتا ہے نا؟ تب یہ جو راجہ اللہ نے بنایا، اس کا کام یہ ہے کہ جیسا بھی آئے اس کو نواز رہا ہے، اس کو عطا کر رہا ہے۔ میں پھر مثال دے دوں، خواجہ غریب نواز نے مثال دی ہے،
سورج کی، دریا کی اور زمین کی. فرمایا کہ اللہ نے سورج کو بنایا ہے، کہا ہے کہ خبردار روشنی دینے کے لیے دھرم نہیں پوچھنا، مسلک نہیں پوچھنا، ذات نہیں پوچھنا، رنگ نہیں دیکھنا کہ کالا ہے کہ گورا ہے. وہ تو اللہ کا بندہ ہے سورج، معلوم ہے نا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. سورج کو دیکھ کے کیا کرنا چاہیے؟ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ ہم لوگ بھی سورج کو پرنام کرتے ہیں. ہم سے سیکھو نا کیسے پرنام کیا جائے، ہم سکھاتے ہیں نا. سورج کو ہم کہتے ہیں اللہ ربی و ربک. سن سورج، تو بھی اللہ کا بندہ ہے اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. میرا بھی رب اللہ ہے، تیرا بھی رب اللہ ہے نا. ہم سمندر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ربی و ربک، اللہ میرا بھی رب ہے. اور ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، تو اس امید پر نہ رہنا کہ ہم تجھ کو کورنش بجا لائیں گے، تیرا بھی رب اللہ ہے نا. یہ جو اللہ والے ہیں ان کا کام یہی ہے کہ یہ دھرم دیکھے بغیر، آستھا دیکھے بغیر، کا رنگ دیکھے بغیر، بھاشا دیکھے بغیر سب کا بھلا کرتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں. یہ ایسے راجا ہیں کہ سب ان کی پرجا ہے، سب ان کے امیدوار ہیں، سب کو دیتے ہیں، سب کو لٹاتے ہیں، سب کو بانٹتے ہیں. یہ وہ راجا ہیں، ابدال ہیں. انہی کے طفیل زمین قائم ہے اور انہی کے طفیل زمین کے حفاظت کا بھرم قائم ہے. حضرت سیدنا علی ابدال رحمت اللہ علیہ لگ بھگ 450 سال بیت گئے. یہ مظفر پور کے علاقے کے قدیم ترین بزرگ ہیں. حضرت اور سریا گنج میں لیٹے ہوئے حضرت شاہ عبد الرحمان، اور سریا گنج سے ذرا سا آگے بڑھ کے حضرت شاہ منصور. یہ سب ایک دور کے بزرگ ہیں، ایک زمانے چند سال کا آگے پیچھے ہے. کیا دور رہا ہوگا ترہت کا. یہ ترہت ہے. مظفر پور تو اس کا نام بعد میں پڑا ہے، اس وقت مظفر پور نہیں کہلاتا، ترہت. اس ترہت میں قاضی نولا شتاری ویشالی میں، اور جندہا میں حضرت علی، اور حاجی پور میں حضرت شاہ ابو الفتح ہدیت اللہ سرمست. یہ شتاریوں کی جگہ تھی. یہ قادری جھنڈا حضرت نے گاڑا ہے نا. اور اس قادری جھنڈے کی لہلہاہٹ نے کہاں سے کہاں ترہت میں جدھر دیکھو بستی ہی بستی ہے، آبادی ہی آبادی ہے، مسجد ہی مسجد ہے نا. یہ سب حضرت کا کمال ہے، حضرت کی روحانیت ہے، حضرت کے معاملات. حضرت خود ولی ہوئے اور حضرت کا بیٹا ولی ہوا، بہت بڑے ولی. پٹنہ میں آسودہ ہے، کبھی پٹنہ جاؤ تو پٹنہ میں ایک محلہ ہے مغل پورا. مغل پورے میں درگاہ ہے حضرت کے بیٹے کی. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ باپ بھی ابدال ہو اور بیٹا بھی ابدال ہے نا. حضرت علی ابدال ہے اور حضرت کے صاحبزادے احمد ابدال ہیں. بس یہی دو ابدال ہیں جن کے نام کے ساتھ ابدال جڑا ہوا ہے نا. یہ نام نہیں ہے، یہ مقام ہے، عہدہ ہے، مرتبہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عطا ہوا. حدیثیں نقل ہوئی ہیں، امام سیوطی نے الگ سے رسالہ لکھا ہے کہ ابدال کا لفظ حضور پاک علیہ السلام نے بیان کیا اور فرمایا میری امت میں ہر وقت 40 ابدال موجود ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ ابدال یہاں آسودہ ہیں. الحمدللہ حضرت کے سلسلے کی اجازت بھی پہنچی ہے، حضرت کا سلسلہ بھی زندہ ہے. ہم لوگ حضرت کے سلسلے میں بیعت بھی لیتے ہیں، تعلیم بھی لیتے ہیں. اتنے بڑے بزرگ یہاں آرام فرما ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت سے اپنی عقیدت کو کامیاب بنایا جائے، بامراد بنایا جائے اور حضرت سے اپنی عقیدت کو پختہ کیا جائے. ایک اور بات آپ کے ذہن میں ہوگی
کہ آج جو عرس ہو رہا ہے یہ عرس ہندی کیلنڈر سے ہو رہا ہے، ساون کے مہینے میں جو جمعرات پڑا، پہلا جمعرات کو عرس ہوتا ہے۔ اس سے بزرگان دین کا توسع سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے نہ کسی بھاشا سے نفرت کی، نہ کسی کیلنڈر سے نفرت کی، انہوں نے محبت کا پیغام دیا۔ محبت، ہر وہ چیز قبول ہے جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اور جو اللہ کی توحید پر گرد نہ پڑے، اس سے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، پروردگار کی وحدہ لا شریک حیثیت سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ اللہ کو ایک جانیں گے، پھر جو بھاشا بولیں گے، حضور پاک علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، چاہے جو بھاشا بولیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور کی شریعت سے سمجھوتا نہیں، عقیدے میں توحید و رسالت اور آخرت سے سمجھوتا نہیں۔ بس یہ وہ پکا اصول ہے جس پر اولیاء اللہ چلتے رہے اور اللہ تعالی ہم کو اور تم کو بھی چلاتا رہے۔ یہ سب جس نے سکھایا وہ ان اولیاء کے سردار ہیں، سید کل ہیں، حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کے صدقے میں یہ اولیاء پیدا ہوتے ہیں، جن کے صدقے میں ان اولیاء کو یہ مقام، مرتبہ، عروج نصیب ہوتا ہے، یہ سب حضور پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جو میری اتباع کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ یہ سب محبوبیت حضور پاک علیہ السلام کے قدوم میمنت لزوم کے تلے کی خاک کو سرما بنانے کا نتیجہ ہے۔ آؤ ہم سب کھڑے ہو